إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الحق سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں، پوری کائنات پہ تصرف اسی کا ہی ہے۔ وہ کسی کو صحت کے ساتھ آزماتا ہے اور کسی کو بیماری کے ساتھ آزماتا ہے، لیکن اس نے دو فیصلے سنائے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی بنیادی طور پہ تین مشقتیں ہیں۔ ایک وہ مشقت جو ماں اٹھاتی ہے 9 ماہ تک، پھر وہ مشقت جس کو اٹھانے کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں مشقت بھی آتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، جب انسان ہر ایک سے مستغنی اللہ اسے کڑیل جوان کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بھول کے سمجھتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس کا یہ گمان بن چکا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا؟ نہیں، اس وقت میں بھی مشقت اللہ ذوالجلال نے زندگی کا حصہ رکھا ہے، لیکن کوئی بھی مصیبت، بیماری، مشقت
اس پہ صبر کرنے والوں کو اللہ ذوالجلال نے خوشخبریاں عطا کی ہیں۔ اور دوسرا اصول دیا ہے جس کو آج میں اور آپ کبھی بھول جاتے ہیں، وہ اصول کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہمیں لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ مالک اپنی ملکیت میں جو بھی تصرف کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتی، اور جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے۔ میری عقل، آپ کی عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، میرے مالک کے فیصلوں میں وہ حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ ذوالجلال نے فیصلے رکھے ہوتے ہیں جو ہمیشہ انسان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان انبیاء اور نفوس قدسیہ میں سے آخری پیغمبر ہیں جو 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، جن جیسی ہستیاں اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجی۔ کیا ان ہستیوں میں سے کوئی دنیا میں بچا ہے؟ 1,44,000 صحابہ، کوئی ان میں سے دنیا میں رہا ہے؟ یہ حقائق ہیں۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی تو کم از کم سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقا ہوتی، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے کیونکہ وہ پوری کائنات سے اعلیٰ تھے۔ آج کے اس پرتشویش اور پرقلق حالات کے اندر ڈاکٹرز بھی ایس او پیز بتاتے ہیں جن کو ماننا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ حکومتیں بھی اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ ایس او پیز بنائے جائیں، وہ پرکاشی میئرز کو پیش کرتے ہیں کہ ان میئرز کا خیال ڈاکٹرز بھی رکھیں، عوام بھی رکھے، مریض بھی رکھے۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے مؤمن، شریعت نے بھی کچھ ایس او پیز بتائے ہیں، شریعت نے بھی کچھ میئرز بتائے ہیں جن کا خیال کرنے سے رب تعالیٰ انسان کو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ کرتا ہے۔ مصیبت آ چکی ہے یا مصیبت سے آپ دور ہیں، ہر دو صورتوں میں ان ربانی میئرز کا، ان ایس او پیز کا خیال رکھنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ تو آج کے خطبے میں ان پرقلق حالات کے اندر ایک مسلمان کس طرح راحت سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور کس طرح اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اور رب کی رضا لے کر ہنستا مسکراتا اپنے ہی رب کے پاس اگر اس کو جانے کا موقع ملتا ہے تو اس میں اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ کون سے ایس او پیز ہیں؟ آج ہم انہی کا ہی تذکرہ کریں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، الماضی لا یذکر، ماضی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، وہ گزر گیا وقت۔ آنے والے وقت کی پلاننگ کرنے کے لیے آج سب نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہمیں شریعت نے دیا ہے، جو ہر شخص سنتا ہے، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی ہے۔ آج ان میئرز کا خیال تو ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ آپ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، طیبوا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک صاف اور خوشبودار رکھا کرو۔ طیبوا طہروا اجسادکم،
اپنے جسموں کو ہر وقت پاک صاف رکھیے. طیبوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحن اور ماحول کو صاف ستھرا رکھو. طیبوا ساحاتکم، چوتھی روایت، اپنے ماحول اور جہاں جہاں تم جاتے ہو وہاں وہاں پاکیزگی کا اور صفائی کا خیال رکھو. فإن أنتن الساحات، ساحات الیہود، یہ اس وقت یہودیوں کا طریقہ ہوتا، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا، گھر چھوڑ دیتے لیکن صفائی نہیں کرتے تھے. تو سب سے پہلا کام، آپ اپنی زندگی کا آغاز کیجئے دوبارہ سے کہ میں ہر روز اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 24 گھنٹے اپنے آپ کو باوضو رکھوں گا. یہ وضو کرنا یہ ربانی سینیٹائزر ہے جس سے دنیا کے یہ وائرس کیا شیطانی وائرس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. اور کس طرح انسان اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیتا ہے. سیدنا بلال کا قصہ آپ کے سامنے ہے، جو 24 گھنٹے باوضو رہتے، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کائنات کے سرتاج جنت میں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں سمعت خشبۃ بین یدی، میں نے اپنے آگے آگے چلنے والے کو دیکھا. میں نے کہا یہ آواز کیسی ہے، یہ کس کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ بلال ہی تو ہے. ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. جو باوضو ہو کے سوتا ہے، یہی ایک وقت ہوتا ہے، انسان بیداری میں تو وضو کر لیتا ہے، اگر خطا ہو جائے دوبارہ کر لے. سوتے وقت بھی جو وضو کر لیتا ہے، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں، یہ سویا ہوا ہے ساری رات فرشتہ جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا. میرے بھائی مجھے بھی دعا کرنی چاہیے، آپ کے لیے، آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے. لیکن یاد رکھنا میری اور آپ کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں اور کریں گے. لیکن چھوٹی جس بات کی شریعت نے دی ہے کہ فرشتوں کی دعا رد ہوتی نہیں. ربانی سینیٹائزر استعمال کیجئے، عادت بنائیے کہ میں نے 24 گھنٹے باوضو رہنا. اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے ہر قسم کے وائرس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. دوسری آیت کا حصہ آپ نے سنا، اللہ پسند کرتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. روزانہ سے آپ شاور تو لیتے ہوں، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے بہترین طریقے سے شاور لیجئے. اکیلے کسی کمرے میں کھڑے ہو کے صرف 2 رکعتیں پڑھیے. اچھا وضو کرنے کے بعد اگر وضو خطا ہو گیا اور وضو کر کے آپ نے غسل کیا ہے تو پھر اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف 2 رکعتیں پڑھیے. یقبل بوجہہ وقلبہ، جس طرح چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہے، دل کی تمام تمناؤں کا رخ بھی ادھر کیجئے، رب کی طرف. لا يحدث فیہما نفسہ، کوئی خیال نہیں آنا چاہیے ان 2 رکعتوں میں دنیا کا کوئی خیال، صرف اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہم کلامی کا خیال ہے، میں رب سے گفتگو کر رہا ہوں. 2 رکعتیں پڑھیے، ہاتھ اٹھا لیجیے، اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کیجیے اور معافی مانگیے. یہ توبہ بھی انسان کو جس طرح گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت میں داخل کر دیتی ہے اور دنیا کی مصیبتوں سے اللہ اسے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. تیسرا کام جو آج ہمیں اختیار کرنا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا؟ ماسک بنایا گیا ہے نا تاکہ کسی کی کوئی چیز
اگر کوئی پرابلم ہے تو اس تک نہ پہنچے. ہمیں کس لیے اللہ نے بنایا؟ اس کا بھی کوئی پرپز ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مشینری تیار ہوتی ہے، ساتھ اس کے گائیڈ بک ہوتی ہے، یہ چیز اس لیے ہے، یہ چیز اس لیے ہے. مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تیسری بات، جب آپ کو یہ تو پتہ چل چکا مخلوق کے کہنے پر، مخلوق کے ڈرانے پر، مخلوق کے خوف و ہراس پیدا کرنے پر کہ بس موت آ جائے گی اگر وائرس لگ گیا، تو خالق کی بات بھی مان لو کہ جب میرا فیصلہ آئے گا دنیا کی کوئی احتیاطیں تمہارے کام نہیں آئیں گی. اس لیے میری ہی ضمانت میں آ جاؤ، میری ہی کسٹڈی میں آ جاؤ. کیسے میں اور آپ اللہ کی ضمانت میں جا سکتے ہیں؟ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ فلا تغفروا اللہ فی عہدی. جو فجر کی نماز، پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنا یہ لازم پکڑو، اور خصوصاً صبح کی نماز جو با جماعت پڑھ لیتا ہے یہ 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اس کی کسٹڈی میں. آج کہتے ہیں جس ہاسپٹل میں فلاں ڈاکٹر ہے اور فلاں ان کے انتظامات ہے، وہاں چلے گئے پھر تو ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ان کو جزائے خیر دے ڈاکٹرز کو، ان کی بھی حفاظت فرمائے. لیکن کیا بینگ اے مسلم مجھے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی لاج رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ مجھے تو وہ بات یاد کرنی اور کروانی پڑتی ہے. کھوپڑیوں کے درمیان ایک شخص نیک لوگوں میں سے لیٹا ہوا تھا، رات کے تھکے ہوئے سحری کے وقت. دوسرے نے آگے کہا تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ کہاں لیٹے ہوئے ہو؟ اس نے سر اٹھایا، کہتا ہے اصل میں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اگر یہ نہ یہاں لیٹتا تو مجھے حیا یہ آ رہی ہے میرا رب کہے گا میرے علاوہ بھی کسی سے ڈرتے ہو. پھر سو گیا. یہ خوف جو ہے دنیا کا اور مخلوق کا ڈالا ہوا جب تک مومن کے سینے سے نکلتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا. سوچو تو صحیح، میں نے اور آپ نے جانا کس کے پاس ہے؟ وہ ایک دیہاتی تھا تو ان پڑھ، اس کو قبر کے عذاب اور حشر کے بارے میں بتایا، اس نے سنا، ساتھ اس کو اللہ کی رحمت بھی بتائی. کچھ نہیں پڑھا تھا لیکن پوچھتا ہے یار ایک بات تو بتاؤ، مرنے کے بعد کدھر جانا ہم نے؟ کہتے ہیں اس کے پاس. کہتے وہ جو رحمان ہے. اچھا حساب کس نے لینا ہے؟ کہتے اس نے. کہتے پھر خیر ہے، تم نے خود کہا نا کہ اس کی رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، تو جب میں نے جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر کیا پریشانی ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے 24 گھنٹے. تو تمہیں یہ جماعت کی پابندی کرنا، یہ ربانی SOPs اور ان میئرز کا خیال کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری. چوتھی بات، دنیا کے اندر بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر پہ یقین ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس قابل ہے کہ علاج میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرے گا. اگر کسی کو یقین نہ ہو 1 منٹ بھی اپنے مریض پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں رکھتا. 450 لوگ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، 300-250 لوگوں کی فلائٹ ہوتی ہے، پائلٹ نظر نہیں آتا، سارے اپنی جانیں اس کے حوالے کر کے سو جاتے ہیں. حالانکہ وہ بھی بسا اوقات سویا ہوگا یا اپنے کو پائلٹ کو بٹھا کے خود جا کے سو بھی جاتا ہے لمبی فلائٹ. اور حقیقت ہے مخلوق پہ اتنا اعتماد ہے، خالق پہ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ میرا خالق مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا؟ میرا ایمان کیسا ہے کہ مجھے خالق کے بارے میں اتنی بدظنی کہ پتہ نہیں اب یہ کروں گا تو بچوں گا. نہیں بچائے گا تو میرا رب بچائے گا. اگر لے جائے گا اپنے پاس تو وہی مجھے اپنے پاس لے جائے گا.
اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا یقین کیا ہے، مجھے کس طرح طاقت مل سکتی ہے۔ اس بات میں تو سب لوگ متفق ہیں، امیونٹی پاور ہونی چاہیے، اور شریعت کے ایک نہیں 36 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امیونٹی پاور جو ہے اس کے لیے بوسٹر جو ربانی بنایا گیا ہے، اللہ پر اعتماد، اس پر توکل، اس پر یقین جب تک نہیں ہوتا انسان کی امیونٹی پاور جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی۔ اور سچ کہا تو ابو الکلام آزاد نے، اگر آپ اللہ پہ یقین کر کے کوئی بات سوچتے ہیں تو آپ کو آپ کے ارد گرد سارے امید کے پہلو نظر آتے ہیں، اور اگر آپ مایوسی میں چلے جائیں تو آپ کی اپنی زندگی، اپنے گھر، ہر طرف سے آپ کو دلائل ہی ایسے ملیں گے جو مایوسی کی طرف ہی آپ کو دھکیلتے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ برداشت کرنا، یقین کرنا، یہ دو ایسے اصول ہیں جس سے اللہ انسان کو لیڈرشپ عطا کرتے، جس کو انسان اختیار کر لے تو دنیا کی ہر قسم کی مصیبت کے سامنے وہ پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اندر اللہ پہ یقین آ جائے۔ آپ نے احادیث بھی سنی اور قرآن بھی پڑھا ہوگا، کتنی بڑی آگ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو لگائی گئی، آج بھی وہاں کچھ چیز اگتی نہیں ہے۔ ذرا اس جگہ کے متعلق آپ نیٹ پہ بھی سرچ کیجئے، لیکن اس اللہ کے پیغمبر نے کسی گھبراہٹ کا اظہار کیا؟ صرف زبان پہ کلمہ لائے ہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اس کا آسان معنی یہ ہے، یا اللہ یہ فائل میں حل نہیں کر سکتا، اس فائل کو میں ریفر کر رہا ہوں اللہ تیری طرف، یہ تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ جس کام کو اللہ کے ہی سپرد کر دیا جائے، میرے مالک سے بڑھ کے کسی کام کو بہتر کرنے والا ہے کون؟ وہ مالک جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، جو سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، جو سفید بالوں کے باوجود بھی زکریا کو اولاد دے سکتا ہے، جو لاٹھی جس کے اندر کوئی بھی ایسا فنکشن نہیں تھا جس طرح کے آج فنکشن سامنے آ رہے ہیں کہ صرف لاٹھی مارنے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنا دیے اور پوری قوم کو نجات اللہ نے دے دی، اور فرعونیوں کو جو اپنی طاقت پہ ناز کرتے تھے اسی پانی کو حکم دیا اور سب کو ڈبو کے عبرت بنا دیا۔ وہ آج بھی حی لا یموت ہے، وہ قادر ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، وہ آپ کو طرح طرح کی نشانیاں دکھاتا ہے، جہاز گر بھی جائے تو پھر بھی ایک دو کو بچا دیتا ہے۔ یہ دلائل بتاتے ہیں مومن کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، خوف و ہراس جو دنیا کے اندر ہے یہ ایمان والوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں احتیاطی میئرز کو استعمال کریں، لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں، دنیا جہان کی احتیاط کر لو، اللہ ذوالجلال کا اگر فیصلہ آ گیا تو کوئی احتیاط اس کا سامنا نہیں کر سکے۔ اس لیے احتیاط وہ ہے جس کو اللہ نے بتایا ہے، احتیاط وہ ہے جس کو محمد کریم نے بتایا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چونا گچ کی ہوئی دیواروں میں، قلعوں میں چھپ کے بھی بیٹھ جائے موت وہاں بھی آ جاتی ہے۔ من لم يمت بالسیف مات بغیرہ تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چارپائی پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے۔
اور یاد رکھیے گا اللہ ذوالجلال ہمیں اس بات پہ یقین نصیب فرمائے، آپ اس قوم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں جن کو صحابہ کہتے تھے، اور صحابہ میدانوں میں موت ڈھونڈتے پھرتے تھے، موت ان کے آگے آگے ہوتی تھی۔ کس طرح سیدنا خالد بن ولید کہتے، اللہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی چاہت اور تمنا کی مجھے شہادت مل جائے، آج میں اپنی چارپائی پہ ہی دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرا پیغام بزدلوں کو دے دینا کہ کبھی بھی بہادروں کے سامنے بہادروں کی موت حفاظت کرتی ہے، اور بزدل جو ہیں وہ کبھی بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ ذوالجلال نے ان کو گھر لیٹے بھی شہادت کا مرتبہ دے دیا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من طلب الشہادت بالصدق، جو سچے دل سے شہادت کا سوال کرتا ہے، بلغہ اللہ ایاہ وان مات علی فراشی، وہ اپنے چارپائی پہ بھی فوت ہو تو اللہ اس کا درجہ شہیدوں میں لکھ دے۔ یقین کیجئے تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین، یہ چوتھا اصول شریعت کا ہے۔ اور پانچویں بات، انسان ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کسی کی بات سے متاثر ہونا یہ بھی اس کی عادات میں سے ایک عادت ہے، زیادہ پریشرائز کرے تو یہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں، اور اللہ جلال کے پیغمبر کی بات کو سوچے تو مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، ہر بات کو بغیر تحقیق کے اڑا دیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ اس اعتبار سے دیکھیے اس وقت قوم کس جرم میں مبتلا ہے، اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، حالانکہ صحت مند جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار کتنے کتنے سال زندہ رہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے۔ اگر احتیاطیں ہی کام کرتی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹرز کو تو کم از کم ڈاکٹرز تو تمام کے تمام میئرز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس نہ جاتے۔ اس بات میں مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہے، اس پہ یقین کر لیجیے۔ اس یقین کے ساتھ ساتھ اس یقین کو ہر وقت مینٹین رکھنے کے لیے پانچواں اصول، یقین مینٹین کیسے رہے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر معمول بنانا پڑے گا۔ اس یقین کو مینٹین رکھنے کے لیے شریعت نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے اپنے رب کا بھی تذکرہ کیجئے اور کثرت سے اپنے رب کے محبوب پر درود بھیجئے۔ تو چیزیں جب تک آپ یقین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کا یقین کبھی تزلزل کا شکار نہیں ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ان دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے محبوب نے فرمایا تھا جب تم کثرت سے درود پڑھو گے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے گناہ بھی اللہ سارے معاف کر دیں گے، اور سارے کے سارے غموں کو اللہ ذوالجلال خود دور فرما دیں گے۔ چھٹا کام، نبوی علاج اختیار کیجیے۔ اس علاج کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی علاج، ایک جسمانی علاج۔ روحانی علاج اللہ کے رسول نے کیا بتایا، اور جسمانی علاج اللہ کے رسول نے کیسے صحابہ کو سمجھایا، ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ روحانی علاج جس کے ساتھ جسمانی خود بخود ٹھیک ہوگا، سب سے پہلی بات معمول بنائیے،
میں نے گھر سے نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلنا ہے۔ یہ 3 کلمات آپ پڑھ لیں، اللہ کے پیغمبر کا یہ وعدہ ہے جو انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں، قد ہدیت وکفیت ووقیت، اے بندہ مومن تم ہدایت یافتہ بن چکے ہو، تجھے شیطان کے شکنجوں اور وسوں سے بچا لیا گیا ہے، ووقیت تجھے ہر قسم کی مصیبت سے بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، تجھے تیرا رب کافی ہو گیا ہے، تجھے کسی اور کی اب ضرورت نہیں۔ دوسری دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے 3 مرتبہ جو یہ پڑھ لیتا ہے، رب کی رحمت ایسی ہوتی ہے دنیا کی کوئی چیز بھی بڑی اور چھوٹی اس انسان کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ تیسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم جا کے اترتے ہو، پڑاؤ ڈالتے ہو، رکتے ہو، وہاں بھی پڑھ لو، جب تک تم اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ چلے نہیں جاتے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت جو ہے، کوئی بھی موذی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ کہیں گئے ہیں وہاں بھی جا کے پڑھ لو، آپ کسی اور جگہ منتقل ہوئے ہیں وہاں بھی جا کے پڑھ لو۔ چوتھی دعا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ پڑھ کے دم کیا کرتے، اپنی پوری اولاد کو صبح و شام تم بھی دم کیا کرو۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، یہی وہ دعا جو حسن و حسین جنت کے شہزادوں کو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ اعیذکما، 2 بیٹے بیٹیاں ہیں، اگر زیادہ ہیں تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ دعا پڑھ کے دم کیجئے۔ حسن و حسین دونوں ہی بیمار تھے، اٹھ نہیں رہے تھے، جبریل کا نزول ہوا، فرمایا اللہ کے رسول آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ کہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پھول مرجھائے ہوئے ہیں، کہا تو میں یہ دعا ہی تو لے کے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آپ یہ پڑھ کے دم کیجئے۔ انہوں نے فوراً پڑھ کے 1 مرتبہ پڑھ کے دم کیا، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام فقاما یلعبان، دونوں ہی اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ محمد مصطفیٰ کی بات پہ یقین فرض ہے، جو یقین نہیں کرتا یہ ثمرات اس کو کیسے ملیں گے؟ 5ویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ کو جب بھی غم ہوتا، آپ کو جب بھی کوئی فکر لائق ہوتی، آپ کو جب بھی کوئی محسوس ہوتا، آپ اتنے کلمات کہتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور 6ٹھی دعا آپ جب بھی کسی مصیبت میں آتے کہ صحابہ کرام پہ فلاں نے ظلم کیا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو آپ فوراً یہ دعا پڑھتے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہ میں صرف تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنے حوالے رکھنا۔ اللہ میں اپنا کچھ نہیں کر سکوں گا، میرے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، میری تو حیثیت ہی کو نہیں، اللہ تو اپنی ہی نگرانی میں مجھے رکھنا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی روایت کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے 4 لفظ بولے، اذا اصاب، جب کسی کو پہنچے، ہم، غم، سقم، شدہ، کوئی فکر لاحق ہو پتہ نہیں کیا بنے گا، غم لاحق ہو لگتا ہے میں تو فوت ہی ہو جاؤں، دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری لگ گئی ہے، شدت، اس قدر سختی ہو گئی ہے، کوئی امید کی کرن نہیں نظر آتی، اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی یہ بیماری، یہ غم، یہ فکر اور یہ سختی فوراً دور فرما دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں چھٹی یہ دعا بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی لذلك۔ جو بندہ اتنا پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ نے وہاں بھی یونس کی زبان سے نکلے کلمات کو سن کے ان کو بچا لیا، تو دنیا کے کسی اندھیرے میں، بیماری کے اندھیرے میں، غم کے اندھیرے میں کچھ چلا جائے، یہ پڑھ لے۔ حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ لم يدع بها رجل قط، دنیا کا کوئی انسان کبھی بھی یہ پڑھ لے اللہ اسے فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دعا یہ بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم۔ یہ دعا پڑھ لے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس غم اور مصیبت میں مبتلا ہے رب تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ 8ویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر ممبر پہ چڑھے، رونے لگ گئے اور کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے کثرت سے عافیت مانگا کرو اور معافی بھی مانگا کرو، یا اللہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں ہر بیماری سے بھی بچا کے رکھ۔ دوسرے سال پھر ایسا کیا، اللہ کے رسول کے پاس ایک دن شخص آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اس سے افضل دعا کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سے یہ مطالبہ کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں تجھ سے عافیت بھی طلب کرتا ہوں، معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ معافی کیا ہے کہ سارے گناہوں کو صاف کر دے، عافیت کیا ہے کہ دنیا کی ہر بیماریوں سے میرا جسم پاک کر دے، تو کثرت سے یہ دعا کرنا۔ 9ویں دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی سمعی لا الہ الا انت، اللہ میرے بدن میں بھی عافیت فرما، کوئی بیماری نہ رہے، میری آنکھوں میری کانوں میں بھی، یعنی میرے کان اور میری آنکھیں اس قدر یقین والے بن جائیں کسی خبر سے متاثر بھی نہ ہوں۔ کثرت سے یہ دعا مانگیے، اللہ عبادت کے لائق تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی دعا یہ سمجھائی، اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اللہ میرے ہر ایسے پہلو پہ پردہ ڈال دے جو مجھے پریشان کر دے اور لوگوں کے سامنے پریشانی کا باعث بن جائے، اللہ جو میرے اندر خوف ہے اس کو دور فرما دے، تو میری حفاظت فرما، واحفظنی من بین یدی، اللہ میری آگے سے بھی حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی، میری دائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، وعن شمالی، میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی،
اور میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور زمین کی طرف سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعاؤں کے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی دعا پیش کی۔ فرمایا دنیا کا کوئی غم آ گیا ہے کہ بس کیا کریں، بخار نہیں اتر رہا، پریشانی بہت ہے، اور یہ سمٹمز آ گئے ہیں جو مخلوق نے خود کشید کر لیے، پھر بھی فیصلہ اللہ کے پاس۔ کتنے لوگوں کو سمٹمز آئے، ٹھیک ہو گئے، وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ معمولی سا کسی کا کوئی فیور آ جائے، کہتے ہیں بس اب موت آ گئی۔ نہیں، بیماری اور صحت زندگی کا حصہ ہے۔ رب پہ یقین کیجئے اور رب تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی غم، یہ دعا پڑھ لو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے کلمات پڑھ لو، ہوگا کیا؟ إلا أبدله الله، اس غم کو اللہ فرحاً خوشی بنا دے گا۔ یہ کس زبان سے بات نکلی ہے؟ دنیا جہان کے قابل لوگ، ڈاکٹرز لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک کھرب ایسے لوگ ہوں ان کی بات کی صداقت جہاں ختم ہوگی وہاں محمد کریم کی صداقت شروع ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی علاج بھی بتایا جہاں روحانی علاج۔ جسمانی علاج کا پہلا اصول قرآن، یہ بھی ایک دوائی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کو ہم نے شفا بنایا ہے، جانا ہی ہے تو تیاری کے ساتھ چلے جانا۔ اس رب کی کلام پڑھتے پڑھتے اس وقت بھی فرشتے آپ کو پروٹوکول دے رہے ہوں گے، چاروں طرف فرشتے ہوں گے۔ 40 سال کے قریب عبد الرحمن السلمی مسند پہ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے رہے، بیمار ہو گئے، گھر والوں نے کہا اب تو آ جاؤ، زندگی کا کیا پتہ ہے، اب تو آخری سانس ہو گئے۔ کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہے، میں اس مسند پہ بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہوں، چاروں طرف فرمان نبی کے مطابق فرشتے پروٹوکول کے لیے آئے ہوئے۔ اگر ایک فرشتہ اور آ کے اسی حالت میں ان فرشتوں کی جھرمٹ میں مجھے میرے رب کے پاس لے جائے تو پریشانی کیا ہے۔ قرآن یہ جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے۔ دوسری چیز، آپ اپنے آپ کو، گھر والوں کو، مریض کو دم کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سورۃ الفاتحہ پڑھیے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ 4 یہ چیزیں، 5ویں فاتحہ۔ 6ٹھی چیز، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ 6ٹھی چیز۔ 7ویں چیز، 7 مرتبہ پڑھیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 7 مرتبہ یہ پڑھیے۔ اور 8ویں دعا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کو دم کیجئے، اس کو دم کیجئے، یہ علاج ہے۔ جس طرح آج پیناڈول اور دیگر دوائیوں کا ہم علاج سمجھتے ہیں، لینا چاہیے۔ تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کروانا سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم، کیونکہ اللہ نے حرام چیز میں شفا رکھی نہیں ہے۔ یہ 8 چیزیں پڑھ کے دعا کیجئے اور اس پہ دم کیجئے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا کرتے، سینے پہ ہاتھ پھیرتے اور یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ کے دم کرتے. اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ اگر اس کی موت نہیں آئی تو یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، اللہ ذوالجلال اس کی اس بیماری کو ختم کر دیں گے، لیکن یقین شرط ہے. تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤوا مرضاکم بالصدقہ. کوئی اپنے گھر میں سے مریض ہے، اس مرض کو دور کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرو. داؤوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور آپ کے گھر اہل و عیال سب کو اللہ صحت و عافیت سے نواز دیں گے. چوتھا طریقہ جس سے جسمانی علاج محمد مصطفیٰ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب له. جو زمزم جس نیت سے، جو دعا کر کے، جو تمنا کر کے پیو گے، اللہ اسے پورا کریں گے. زمزم شفاء سقم وطعم طاعم وشفاء سقم. زمزم کا پانی خوش ذائقہ بھی ہے اور دنیا کی ہر بیماری کا علاج بھی ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس پانی لیتے اور کیا کرتے؟ صرف 3 دعائیں کرتے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. اللہ علم وہ عطا فرما دے میرے مالک جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے، رزق ایسا دے جو پاکیزہ ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں ہر بیماری سے مجھے بچا کے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں طریقہ بتایا ہے، شہد کا استعمال کیجئے. اور آج میڈیکل بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان، صحابی کو کہا اسقی عسل، اپنے بھائی کو شہد پلائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ پلایا، نہیں ٹھیک ہوا. فرمایا صدق اللہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، میرے رب نے سچ کہا ہے کہ اس میں شفا ہے. اس کی عسل، اسے پھر دو شہد. جا کے دیا، اللہ نے ٹھیک کر دیا. معمول بنائیے، صبح اور شام گرم پانی میں شہد ملائیے اور اس کو دوائی سمجھ کے. کون سی دوائی؟ جو اللہ نے قرآن میں اتاری اور صحیح بخاری میں اس کا قصہ موجود ہے، یہ سمجھ کے بھی. چھٹا علاج، من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. جو 7 کھجوریں عجوہ کی صبح کھا لیتا ہے، دنیا جہان کا کوئی جادوگر، دنیا جہان کی کوئی زہر اس دن اس پہ اثر نہیں کر سکتی. یہ محمد مصطفیٰ نے فرما دیا ہے. 7واں علاج، خیر تمراتکم البرنی. برنی کھجور جس کا چھلکا زیادہ ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتی ہے اور زردی مائل بھی اس کا چھلکا ہوتا ہے، یہ برنی کھجور استعمال کرے. فرمایا یذھب الداء ولا داء فی. عجوہ اور برنی کھجور کے علاوہ کسی کو گرمی بھی ہو سکتی ہے. فرمایا یہ ایسی کھجور ہے جس میں اللہ نے بیماری رکھی نہیں، اور جو کھا لے اس کے اندر یہ بیماری رہنے بھی نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں علاج بتایا. آپ نے فرمایا ان هذه الحبة السوداء، ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام. میرے صحابہ، یہ حبۃ السوداء، یہ کلونجی، یہ ہر بیماری کا علاج سوائے موت کا. السام، پوچھا اللہ کے رسول سام کیا ہے؟ کہاں موت کو کہتے. 9واں علاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنا والسنوت. سنا مکی اور سنوت شہد، ان دونوں کو لو. فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. سوائے موت کے اللہ نے ہر بیماری کی شفا اس میں رکھی. آپ صحابہ کی اس حدیث
صحابی حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی بیمار ہو گئے، کیا کیا؟ 5 قطرات او 7 قطرات، 5 قطرے کلونجی کو زیتون میں ملا کے 5 یا 7 قطرے جب نوز میں ڈالیں گے اللہ حضر الجلال اس پہ شفا ڈال دیں گے۔ سنا مکی، اس میں بھی شہد ملا کے قہوہ بنا کے پیے۔ استعط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوز میں دوائی یہ ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ علاج کرنا چاہتے بیماریوں کا، التلبینہ مجمۃ لفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن، تلبینہ بنا کے کھائیے۔ اگر امیونٹی پاور بالکل ختم ہو گئی ہے، دل کنٹرول میں نہیں، یہ تلبینہ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا۔ وتذهب ببعض الحزن، اور جو غم اس کے اندر ہے اسے دور کر دے گا۔ آپ جو کا دلیا لیں، اس کو دودھ میں پکائیں، اس کے اندر کھجوریں بھی ڈال دیں، اس کے اندر شہد بھی ملا دیں اتنی مقدار میں، اور اس کو آپ لے لیں۔ یہ تلبینہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ تو یہ روحانی 10 علاج اور جسمانی 10 علاج یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، وہ بغیر بیماری دیے بھی تو درجے دے سکتا ہے، وہ عافیت دے کے بھی تو اپنا پیارا بنا سکتا ہے، اس نے کسی سے پوچھنا تو نہیں ہے۔ جب تک رکھے ایمان کی اور یقین کی اعلیٰ کیفیت میں رکھے، جب بلائے تو راضی ہو کر بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من داء الا وقد انزل له دواء، دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ نے زمین پہ علاج نہیں اتارا۔ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ، جاننے والے جان لیتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ حدیث بخاری کی ہو، حدیث صحیح ہو، اور اس میں یہ لفظ آ جائیں، یہ کرنا ہر بیماری کا علاج ہے، قیامت تک آنے والی بیماریاں اس میں آئی کہ نہیں آئی۔ یہ ان لوگوں کے سینٹینسز ہیں جنہوں نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ یقین نہیں کیا ہوتا۔ آپ یہ کہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ یہ کہیں میرے اور آپ میں کوئی یقین کی کمی ہو گئی ہے۔ میرے رب نے اسلام مکمل بھیجا ہے، شریعت مکمل ہے۔ آخری علاج بتا کے میں بات کو ختم کروں گا۔ وہ علاج کیا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں؟ الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، مسلمان کا ہتھیار دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، یہ 24 گھنٹے جب چاہیں آپ کر سکتے۔ ہر عبادت کی SOPs ہیں، آپ نے وضو نہیں بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں، رب سنے گا۔ لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں۔ اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں، جو 2 حدیثوں نے پیش کیا ہے، شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ لفظ ہے لن ينفع حذر من قدر، دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں، دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے، ان دونوں میں دعا تمہیں نفع دے گی۔ اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیے، لا ينفع حذر من قدر،
کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے سکے گی، بلکہ وَلَكِنَّ الدَّاءَ يَنزِلْ إِنَّ الْبَلَاءَ يَنزِلْ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، آسمان سے ایک وبا مصیبت بیماری اترتی ہے، آگے سے دعا اس کو چمٹ جاتی ہے۔ لفظ ہیں فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں، اس بندے تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ بلا کو پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ علاج ہے، دعا کرو میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، چار لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ چوتھا لفظ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام۔ ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں، اس میں اعظم ہے یہ۔ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہیں اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا ہے۔ اللہ میں یہ چاہیے، فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ اور کس وقت کیجئے؟ 5 وقت نہ چھوڑیے۔ پہلا وقت رات کو آنکھ کھلے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی۔ یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما اور عافیت سے بھی نواز۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، دعا کیجیے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے۔ سنتان ما تردان، 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، عند النداء وتحت المطر۔ عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو، چپ ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں۔ ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ اللہ کے رسول پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر دے، دعا کیجئے۔ چوتھا وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عصر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔
اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ ہوتا تھا، وہ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتے، گھر والوں کو ہی بٹھا کے دعا کرواتے اور کہتے کثرت سے درود جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، آج دعا کریں۔ اللہ عز الجلال سے دعا ہے، میرے مالک اس مصیبت کو دنیا سے دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کمزور ہیں، ہمیں اپنے وعدوں پہ یقین نصیب فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بھائی ہمارے محترم بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرما، کروڑ ہاں رحمت نصیب فرما۔ اللہ انہوں نے بہت اچھی زندگیاں گزاری، اللہ وہ پہلے صفوں کے نمازی بھی تھے۔ اللہ ذوالجلال تیرے پیغمبر کے بتائے ہوئے عقیدے کو ماننے والے، منہج کو ماننے والے اور ساری زندگی لگانے والے، ان کو کروڑ ہاں رحمتوں سے نواز۔ اور آج کی اس خطبے کا پیغام میں اور آپ اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو پھر اس کی باتیں بھی سچی ہیں، ان کو اختیار کیجئے، اور جو میت ڈاکٹرز بتاتے ہیں اس کو بھی قبول کرنے میں ضد نہ کیجئے، مومن ضدی نہیں ہوتا۔ احتیاط یہ بھی سنت ہے، اس کو اختیار ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن صرف خوف پھیلا کے دنیا کو رب سے دور کر دینا اور اس کو صرف دنیا کے کاموں میں ہی الجھا دینا کہ یہ کرو گے تو بچو گے، یہ مومن کا رویہ نہیں ہے۔ اور ضد کرنا یہ بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ اگر جانا ہی ہے میں نے اور آپ نے، اور بلا شبہ جانا ہے، میرے بھائی کسے نہیں رہنا، تیاری کر کے جاؤ۔ پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اب نوافل شروع کر دو، لاک ڈاؤن ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دو، ذکر اذکار کرو، اپنے معاملات لکھو، اور اس قدر تیاری کرو جب وقت آئے مسکرا کے اس دنیا کو سلام کر کے جاؤں گا، دعائیں دے کے جاؤں گا، اور اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اور تمہارا رب تم سے وہ پیار اور محبت کرے گا جو ساری دنیا کے رشتہ داریاں مل کے بھی تمہارا احترام نہیں کر سکتی۔ یہ یقین جب ہو جائے پھر موت کا خوف بھی نہیں رہتا، پھر یہ انسان کی قلق بھی دور ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ لے جائے تو راضی ہو کر لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمد